السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ریڈیو قطر ہے. اب آپ شام سے آج کا دوسرا بلیٹن سنیے. صاحبت اسمو شیخہ موزہ نے ڈیجیٹل ایجوکیشن کے فروغ کے لیے مختلف شعبوں کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے. وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے کٹارا انٹرنیشنل ہنٹنگ اینڈ فالکنز ایگزیبیشن کا دورہ کیا ہے. قطر نے منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی فنڈنگ اور بڑے پیمانے پر تباہی مچانے والے ہتھیاروں کی روک تھام سے متعلق ایک 5 سالہ منصوبے کا اعلان کیا ہے. وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد 127,328 ہو گئی ہے. امریکہ کے صدارتی انتخابات کے دونوں امیدواروں کے درمیان آج رات آخری پریزیڈنشل ڈیبیٹ ہو رہی ہے. یہ تھیں آج کی ہیڈ لائنز اور اب سنیے آج کا دوسرا بلیٹن ان ڈیٹیل. ایجوکیشن ابو آل فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی صدر صاحبت سمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے مختلف شعبوں کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے تاکہ پوری دنیا کے بچوں اور نوجوانوں کے لیے ڈیجیٹل ایجوکیشن حاصل کرنے سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے راستے تلاش کیے جا سکیں. انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہمیں چیلنجز کی سطح کے برابر اٹھنا ہوگا اور اس کے لیے ڈیجیٹل ایجوکیشن کو جمہوری رنگ دینا ہوگا، ٹیکنالوجی پر انسانیت کو غالب کرنا ہوگا اور تعلیمی کورسز میں ترمیم کے لیے کام کرنا ہوگا. انہوں نے اپیل کی ہے کہ ڈیجیٹل ایجوکیشن کو پوری دنیا میں ایک حق کے طور پر منوانے کے لیے سب لوگ متحد ہو جائیں. صاحبت اسمو نے کووڈ-19 کی وبا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انسانی عقل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر اس کے وجود کو کوئی چیلنج درپیش ہو جائے تو وہ کس طرح تعلیمی حل تلاش کر لیتی ہے. انہوں نے مختلف کمپنیز سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ان تجاویز کے لیے سرمایہ لگائیں. صاحبت اسمو شیخہ موزہ نے کووڈ-19 کی وبا کے دوران ڈسٹنس ایجوکیشن سے متعلق ایک غیر معمولی اجلاس سے خطاب کیا. گھانا کی حکومت، ناروے، یونائیٹڈ کنگڈم اور یونیسکو نے اس اجلاس کے انتظامات کیے تھے. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی نے کٹارا انٹرنیشنل ہنٹنگ اینڈ فالکنز ایگزیبیشن کا دورہ کیا ہے. وزیر اعظم و وزیر داخلہ نمائش کے مختلف حصوں میں گئے اور انہوں نے وہاں رکھے گئے ہتھیاروں، شکار کی ضروری اشیاء اور نیزہ بازی سے متعلق رکھی گئی اشیاء دیکھیں. مختلف مقامی، عربی اور عالمی اسپیشلائزڈ کمپنیز اس نمائش میں شریک ہیں. وزیر اعظم نے ہنٹنگ اور شوٹنگ کی سپورٹس کے بارے میں ایک پینٹنگز کی نمائش بھی دیکھی. قطر نے دہشت گردی کی روک تھام، اس کی فنڈنگ کے راستے کو بند کرنے اور اس سے متعلق ہر چیز کو ختم کرنے کے لیے ایک مستقل موقف اپنا رکھا ہے اور قطری کابینہ نے اس بارے میں ایک اسٹریٹجک منصوبہ نافذ کر دیا ہے. یہ منصوبہ اگلے 5 سالوں کے لیے بنایا گیا ہے اور اس میں منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی فنڈنگ اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ میں سرمایہ لگانے کی روک تھام پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. اس کے ذریعے یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں کے قومی ادارے ملک کے مالیاتی نظام اور اس کے بعد دنیا بھر کے مالیاتی نظام کی حفاظت کے لیے کتنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. اور یہ کوششیں آج ہی نہیں شروع کی گئیں بلکہ یہ تو گزشتہ کئی سالوں سے ملک کی ایک مستقل پالیسی کا حصہ ہیں اور ان کا مقصد ملک کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے ایک روڈ میپ تیار کرنا ہے تاکہ تمام ممالک علاقائی اور عالمی سطح پر اس طرح کے جرائم کی روک تھام کے لیے قائدانہ کردار ادا کر سکیں. صاحب سمو شیخ تمیم بن حمد ال ثانی اور جمہوریہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان خیر سگالی کے جذبات کا تبادلہ ہوا ہے. انڈورا کے علاقے کے لیے قطر کے سفیر جناب عبداللہ بن ابراہیم الحمر نے جمہوریہ فرانس کے صدر اور انڈورا کے نگراں جناب ایمانوئل میکرون کو اپنی اسناد سفارت پیش کرتے ہوئے ان تک صاحب اسمو امیر کی جانب سے خیر سگالی کے جذبات پہنچائے. موناکو کے لیے قطر کے غیر مقیم سفیر
شیخ علی بن جاسم الثانی اور موناکو کے وزیر خارجہ جناب لورنٹ اینسلمی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس میں قطر اور موناکو کے باہمی تعلقات اور تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ قطر کے موقف ہمیشہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ملکوں کے حجم کو ان کے رقبے سے نہیں پہچانا جاتا۔ اس بنا پر قطر کے معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان محترمہ للوا بنت راشد نے سنگاپور نیشنل یونیورسٹی میں ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے جانے والے ایک سیمینار سے خطاب کیا ہے۔ اس سیمینار کا عنوان رکھا گیا تھا متنازع دور میں چھوٹے ممالک، قطر کے نقطہ نظر میں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے مزید 252 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور 3 مریض وفات پا گئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ مزید 235 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اب تک کرونا وائرس سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 127,328 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے ٹیسٹس کی رفتار میں اضافہ کر دیا ہے اور کرونا وائرس ہونے کے بعد سے اب تک پہلی مرتبہ ان ٹیسٹ کی تعداد 9,444 کر دی گئی ہے۔ اس طرح بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وبا کے مقابلے کے لیے قطر کا منصوبہ کامیاب جا رہا ہے۔ کرونا وائرس سے مقابلے کے لیے نیشنل اسٹریٹجک گروپ کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد کے لحاظ سے ملک کی صورتحال مستحکم ہے۔ وزارت صحت کی طرف سے موصول ہونے والے انڈیکیٹرز کی بنیاد پر وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے روٹیشنل اٹینڈنس سسٹم کی منظوری دے دی ہے اور عملی اٹینڈنس یا فزیکل اٹینڈنس اور ڈسٹنس ایجوکیشن کے درمیان کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار ختم کر دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کے مقابلے کے لیے عالمی سطح پر بھی قطر کی کوششیں جاری ہیں اور ایجوکیشن ابو آل فاؤنڈیشن نے تعلیم کے شعبے میں فوری سرمایہ کاری کی اپیل کی ہے۔ اس فاؤنڈیشن نے یہ اپیل بھی کی ہے کہ کووڈ-19 بیماری کے بعد کے مرحلے میں محفوظ رہنے کے لیے بہترین تعلیمی نظاموں پر مشتمل دلیلوں کی بنیاد پر ایک روڈ میپ دیا جائے۔ لبنان کے صدر جنرل میشیل عون نے آج سعد الحریری کو نئی کابینہ تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپ دی ہے، جنہوں نے پارلیمنٹ میں اکثریت کی حمایت حاصل کر لی ہے۔ سعد الحریری نے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ غیر جماعتی بنیاد پر اپنی کابینہ تشکیل دیں گے تاکہ فرینچ انیشیٹو میں شامل اقتصادی، مالیاتی اور ادارتی اصلاحات لا سکیں۔ کل بدھ کے روز ایک اسرائیلی وفد کے دورہ سوڈان کے حوالے سے آنے والی خبروں کے ساتھ ہی اسرائیلی انٹیلیجنس کے وزیر ایلائی کوہن نے کہا ہے کہ اس کا ملک سوڈان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے انتہائی قریب ہو گیا ہے۔ اس سے قبل امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس امید کا اظہار کیا تھا کہ بہت جلد سوڈان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، جبکہ واشنگٹن دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کی فہرست سے سوڈان کا نام نکالنے میں سرگرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ البتہ سوڈان کے وزیر خارجہ عمر قمر الدین نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کی فہرست سے نام نکالے جانے کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات میں مقابلے کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ڈیموکریٹک حریف جو بائیڈن کے درمیان آج آخری پریزیڈنشل ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف نے کہا ہے کہ رشیا اور ایران امریکہ کے ووٹرز کی رجسٹریشن سے متعلق معلومات حاصل کر چکے ہیں اور انہوں نے امریکہ کی رائے عامہ پر اثر انداز ہونے کے لیے اپنے اقدامات شروع کر دیے ہیں، لیکن ان دونوں ملکوں نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ بلٹن کے اختتام سے پہلے ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔
صاحبۃ اسمو شیخہ موزہ نے ڈیجیٹل ایجوکیشن کے فروغ کے لیے مختلف شعبوں کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے کتارا انٹرنیشنل ہنٹنگ اینڈ فالکنز ایگزیبیشن کا دورہ کیا ہے۔ قطر نے منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی فنڈنگ اور بڑے پیمانے پر تباہی مچانے والے ہتھیاروں کی روک تھام سے متعلق ایک 5 سالہ منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد 127,328 ہو گئی ہے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے دونوں امیدواروں کے درمیان آج رات آخری پریزیڈنشل ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن انشاءاللہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔